پورے گلگت بلتستان کے لیے ایک دل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے اور یہاں پاکستان کے بہت بڑے میگا پروجیکٹس ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انسپکٹر جنرل آف پولیس گلگت بلتستان ڈاکٹر مجیب الرحمان خان صاحب کی خصوصی ہدایت پولیس کے لیے یہ ہے کہ یہاں 24 گھنٹے اپنی آنکھ کان کو کھلے رکھنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے تمام تھانوں کو، تمام بیریئرز کو خصوصی ہدایات جاری کی ہوئی ہیں اور وقتاً فوقتاً تھریٹ الرٹس بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ دیامر بادشاہ ڈیم اور دیگر دیامر کے جنگلات، دیامر کے وسائل کے بارے میں ہم 24 گھنٹے ہوشیار رہتے ہیں کہ کوئی ایسی شرپسند عناصر، کوئی ملک دشمن عناصر ہمارے ہمسائے میں، ہمارے دشمن ممالک ہمارے خلاف کوئی ایسی چال نہ چلے۔ تو اسی سلسلے میں تمام تھانوں کو ہم نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسلحہ، ہیوی مقدار میں اسلحہ امنیشن پکڑا جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شب گزشتہ ایس ایچ او، ایڈیشنل ایس ایچ او اور عملہ تھور پولیس اسٹیشن نے انتہائی دلیری اور بہادری سے اور ہوشیاری سے 2 ملزمان کو در لیا ہے، جو ایک حساس علاقے میں تھور، جہاں واپڑا کالونی بھی بنی ہوئی ہے، وہاں کے لیے ایک ہیوی مقدار میں اسلحہ سمگلنگ کر کے لے جا رہے تھے اور امنیشن اسلحہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے تھانوں کی 2020 کی کارکردگی بھی اسلحے کے حساب سے سب سے بہتر رہی ہے۔ تقریباً 2020 میں ہم نے مفرور ملزمان 132 پکڑے ہیں اور 2021 میں 7 پکڑے ہیں، اور اسی طرح منشیات کے سلسلے میں 1 من منشیات سال 2020 میں جو اور آئس پاؤڈر بھی جس میں شامل ہیں، دیامر کے پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ 2020 میں ٹوٹل ہم نے جو اسلحہ پکڑا ہے وہ جس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں، 99 رائفلز ہم نے 2020 میں پکڑے ہیں، اور یہ جو اس کے علاوہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ کھیپ 2021 میں پکڑا گیا ہے۔ تو دیامر کے معزز لوگ اور جو صحافی برادری، کاروباری حضرات پولیس کے اس اقدام کو ہمیشہ سراہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے جو سربراہ ہیں پولیس کے، ڈاکٹر مجیب الرحمان خان صاحب، انسپکٹر جنرل آف پولیس، جو ہمیں ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اور ہمیں ہر وقت اس علاقے کی افادیت اور یہاں بننے والے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں اور ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ایس ایچ او صاحب اور ایڈیشنل ایس ایچ او اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور عملہ تھور تھانے کو اسپیشلی شاباش بھی دیتا ہوں، اور ان کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس کا اپنی طرف سے بھی اعلان کرتا ہوں، اور آگے انسپکٹر جنرل آف پولیس کو خصوصی طور پر میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چٹھی تحریر کروں گا۔ اسلحے کی مالیت کا تخمینہ تو لاکھوں میں ہے، ان میں سے بعض یہ ایک مثال کے طور پر یہ ایک امپورٹڈ رائفل نما بنا ہوا ہے، یہ ہی 2-3 لاکھ میں یہاں فروخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایم جیز ہیں، بعض جو G3 کے راؤنڈ جس میں جاتے ہیں، یہ رائفلیں بھی لاکھ سے اوپر کی رائفلیں ہیں۔ اس حساب سے یہ کوئی 30-35 لاکھ کا خالی اسلحہ ہے، اس کے علاوہ امنیشن بھی تقریباً 10 لاکھ سے اوپر کا امنیشن ہے۔ اچھا سر، یہ جو ملزمان ہیں مبینہ طور پر بہرحال ابھی تو تفتیش ابتدائی مرحلے میں داخل ہے، تو ان سے پوچھ گچھ دریافت ابھی جاری ہے، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ اسلحے کا ناجائز سمگلنگ اور کاروبار کرتے ہوں، اس بارے میں باریک بینی سے چھان بین کی جائے گی۔ اس میں جو افسر تفتیش کرے گا اس کے ساتھ ایک معاون
ٹیم بھی رکھی جائے گی. اگر ضرورت پڑنے پر ہم اگر محسوس کریں گے تو ہم دیگر ایجنسیز کو بھی اس کی تفتیش میں شامل کریں گے. اچھا سر، اس میں کوئی گینگ بھی ملوث ہیں کہ نہیں سر؟ ابھی دریافت ہونے پر سب کچھ سامنے آئے گا. 10:30 رات کو ہمارے 12 بجے کے بعد یہ کارروائی ہے، تو ان کو اسلحے کو فرداد بنانا اور یہ کارروائی کرنے کے بعد صبح ہو گئی ہے. ابھی ان کے ریمانڈ لینے کے بعد ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ جاری ہوگی. سر یہ گاڑی ان سے پی لگتی ہے، تو اس کا مطلب ان لوگوں نے ساتھ چلایا ہے یا یہاں مقامی سطح پر یہ کاروبار چل رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور گاڑی میں جو وہاں سے آتی ہوئی ہو، اس میں لا کے راستے سے اس میں شفٹ کیا گیا ہو، کیونکہ یہ تھور کالونی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے پکڑا ہے. ہمارے بیرل سے کراس ہو گئی ہے، یہ تھور گاؤں میں داخل ہو گئی تھی. یہ مین روڈ سے نہیں گئی ہے، یہ روڈ چھوڑ کے آگے پیچھے جو خالی ویرانے ہیں یہاں سے کراس ہو گئی. اچھا سر، یہ کا تعلق تھور سے ہی ہے. ملزمان کو آپ کے سامنے ہم اس لیے پیش کریں گے کہ تاکہ لوگوں کو اور دیگر اضلاع میں جو پولیس ہیں، جو لا انفارمنس ایجنسیز ہیں، ان کو پتہ چلے. عموماً اسی طرح پریس کانفرنس میں ان کو نقاب ڈال کے پیش کیا جاتا ہے، جس کا میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجرم ایسے ہیں کہ ان کا سب کو پتہ چلنا چاہیے. ان کو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا. ٹھیک.